جی اگر کوئی مجھے دھمکی لگاتا ہے یا کسی کو دھمکی لگاتا ہے تو اس کا جواب کم سے کم 4 دن کے بعد دینا چاہیے، اور اس وقت دینا چاہیے جب سارا بانڈا پھوٹ گیا، کہ سب کو پتہ چل گیا کہ اس نے ایک دھوکہ دیا اور ایک فراڈ کیا ٹوٹل۔ آپ دیکھیں کہ سنی اور صبا تھرسڈے ان کے گھر میں گئے، اور تھرسڈے کے بعد بقول اس کے کہ نانی کے ساتھ انہوں نے بڑی ان کو دھمکایا، ان کو ڈرایا، کہ ان کو خوف، اور ان کی اتنی ایج ایسی نہیں تھی کہ وہ جواب، وہ ذہنی طور پر ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، اور انہوں نے باقاعدہ ان کے لیے سب کچھ کیا۔ اس کے حیدر کے لیے اس نے بڑی ویلکم ان سب کو کیا، بہت کچھ ہوا، لیکن یہ اس کو دھمکی لگا کے یہ دونوں واپس آ گئے۔ تھرسڈے کو وہ گئے ہیں، درمیان میں کیا تھا؟ فرائیڈے تھا، سیٹرڈے تھا، سنڈے کو اس نے ولاگ بھی ڈالا، اور کون سا ڈالا؟ جو بیکار، جو سلانے والا، کچھ بھی نہیں کیا۔ بینگیں اس نے اتنی بڑی بڑی ماری، لیکن ہوا گیا جب کچھ چلا نہیں۔ اور اس کے بعد ٹیوزڈے کو آ کے اس نے ایک شور مچا دیا سب کی طرف، دیکھیں اس نے میری دادی، میری نانی کے ساتھ اس نے کیا بدتمیزی کر دی ہے، ان کو دھمکیاں لگا دی ہے، کوئی اس کی ہیلپ کرے، کوئی دیکھو یہ کیا ہو گیا، میری نانی کو اس نے ایسے کیا، میں ان کا یہ کر دوں گی، میں ان کا وہ کر دوں گی، یہ اگر ان میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کریں۔ او بھائی، آپ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہو، اس لیے آپ وہاں سیف ہو۔ اگر آپ لوگوں میں اتنا دم ہے نا، اتنا گردہ ہے، تو انڈیا میں آ کے کہو نا، جو کرنا ہمارا کر کے دکھاؤ۔ وہاں پہ دونوں آپ بڑے شیر بنے ہوئے ہو، ایک شیرنی اور ایک شیر، حالانکہ دونوں نہ وہ شیرنی ہے نہ تم شیر ہو۔ آپ لوگوں نے یہاں ایک نیا ایک ڈرامہ رچایا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو آپ کے گھر والوں کے اوپر نہ کرتے۔ اب جب ریڈٹ کے اوپر اتنی اس کی مخالفت ہوئی ہے، اس بنا پہ پھر اس کا آپ نے چہرہ نہیں دیکھا، اس وقت مخالفت ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس نے پوڈ کاسٹ جب ڈالی ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہی اب سوچا کہ یار یہ تو ہماری بہت مخالفت ہو گئی ہے، ہمارے تو بندے ٹوٹ جائیں گے۔ اب تو اسی لیے انہوں نے پھر ایک کارڈ کھیلا، وہ ہے نانی والا، کہ نانی کے ساتھ ایسے ہو گیا، نانی کے ساتھ 4 دن پہلے ہوا، اس وقت تو آپ کو پتہ نہیں چلا آپ لوگوں کو۔ اب ایسی ایک نیا ڈرامہ رچا دیا، اور لوگ مانیں گے اس بات کو کہ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوا۔ یہ جو ماننے والے، یہ بھی بڑے عجیب ہے نا، بس یہ جو بھی کرے۔ آج یہ ایک ہی بات ہو رہی ہے جی، اس نے میری نانی کے ساتھ مجھے دھمکیاں لگا دی، یہ کر دی، یہ ذلیل کر دیا۔ او بھائی، آپ لوگ دونوں میاں بیوی، آپ نے ان کے ابراہیم فیملی کے بچے سے لے کر بڑے تب سب کو ذلیل کیا ہے، اور انہی کے نام سے آپ لوگوں نے کھایا ہے وہاں پہ۔ اچھا، اس میڈم کی عزت ہے اور کسی کی عزت نہیں یہاں پہ۔ کہاں تک یہ بولے ہیں، کہاں تک گئے ہیں؟ بچے کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا۔ ابراہیم فیملی میں ان کی نانی، دادی، باپ، ماں، بچے، کسی کو نہیں چھوڑا تم نے کوئی ایسا، حالانکہ وہ حقیقت میں تھا بھی نہیں، لیکن تم نے ایسا بنا کے لوگوں کو پیش کیا، اور لوگ اس بات پہ مانے۔ وہ یعنی کہ اس فیملی کی یہ جو ہے NF، اس کی عزت ہے، باقی یعنی کہ یہ انسان ہے، باقی ان کے حساب سے باقی سارے جانور ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، اس فیملی کی عزت ہے۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر چانس اس نے ڈبہ کو دیا، 4 دن ویٹ کیا اس نے، کیوں ویٹ کیا؟ اگر اتنی بات تھی، اتنی اس کو انسلٹ فیل ہوئی تھی، ہائے میری نانی کے بارے میں ایسا ان کو یہ کہہ دیا اس نے، تو اگر یہی بات تھی تو اسی وقت فوراً ڈالتی، لیکن اس نے اتنی دیر ویٹ کیوں کیا؟ یہ آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اگر یہی اس لیے ڈبہ کے لیے اس کے اندر سافٹ کارنر ہے، اور اس نے 4 دن اسے ٹائم دیا۔ اگر یہی بات دیپیکا کے بارے میں یہ پہلے کہہ دی کہ میں یہ کرنے لگی ہوں، تو کم سے کم اس کو بھی تو ایک چانس ملتا، لیکن نہیں، اس کے بارے میں فوراً کرنا ہے، کیونکہ اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ ایکٹرز ہے۔ یہ اس کی دوگلی پالیسی ہے، اور یہ اس کو صرف ایک ہی کام ہے کہ میں نے کس کے ساتھ، کس موڑ پہ، اور کس کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر چلیں میں مان لیتا ہوں، ایک مثال ہے، آپ اس سے ضرور کہیے گا،
اس کو میں ڈائن اب کیا کہوں، کام اس کے ڈائنوں سے بھی تھوڑا سا آگے ہے. اب نیا انشاءاللہ خطاب دیں گے ان دونوں کو، بہت جلد آنے والا خطاب ہے، وہ بھی ذرا سنیے گا. سب سے پہلے اس نے ثبوت کیا پیش کیا ہے اس چیز میں کہ نانی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ اپنے منہ سے بتا رہی ہے، ثبوت کیا دیا ہے، کچھ ہوا بھی کہ نہیں ہوا. ابھی بھی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ٹوٹلی اسے گندا کرنا چاہتی تھی. چلے ایک بات اور ہے، اگر یہ اپنی نانی کے ساتھ فون میں بات کرتی اور اس کی ریکارڈنگ پیش کرتی، لوگ اتھینٹک مانتے. میں تو اتھینٹک مانتا کہ ہاں یار نانی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ثبوت کوئی نہیں دیا. بس میری نانی کے ساتھ ایسے کر دیا، میں یہ کر دوں گی، اگر ان میں اتنا دم ہے میرے سے بات کریں، میں ان کو جواب دوں. وہ تمہیں وہ منہ کیوں لگائیں گے؟ گلی کے جو گھومنے والے ہوتے ہیں انہیں ایک انسان منہ کیسے لگاتا؟ اب وہ سوچو، ان کا ایک معیار ہے. وہ آپ کے گھر میں وہاں جا کے گئی ہے ڈبہ، آپ کے گھر میں گھس کے آپ لوگوں کی پھر دوبارہ بےعزتی کر کے آ گئی ہے، اور تم کچھ نہیں کر پائی. تمہاری ماں بھی کچھ نہیں کر پائی، تمہارا باپ بھی، جو بھی تمہارے رشتہ دار ہیں وہ کچھ نہیں کر پائے. ڈبہ اور صبا اور اس کا میاں دونوں گئے ہیں، تم روک نہیں سکی انہیں. یا تو روک کے دکھاتی نا کہ آپ لوگ ادھر نہیں آئیے گا، یا نانی کو کہتی. گئے ہیں وہ، اور وہ جگرے کے ساتھ گئے ہیں. وہاں پہ تو تم کچھ، اب آگے تم پیٹ رہے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ ریڈٹ والوں نے ایشو اٹھا دیا تھا اس بات کے اوپر. کیونکہ یہاں پہ تم نے اتنی ڈینگیں ماری کہ میں یہ کر دوں گی، آئندہ کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ آپ دیکھیے گا، ایک صرف اور صرف تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انتظار کرو. اور جو تم نے وہ پیش کیا، اور آج ایک نیا دیکھیے، ایسی بات نہیں ہوتی. بیبی انارا کی بات کر کے اس نے یہی ایک بات کہی تھی کہ میں بس اس کے بارے میں مین بتانا چاہتی کہ انہوں نے ان کے بارے میں پوڈ کاسٹ بنائی ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے تو انہوں نے پیسے نہیں دیے. لیکن یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہے، اس کے اوپر تو سب نے باتیں کی ہے. دوسری بات ایک اتنی سی ہے کہ اب یہ کیا کہہ رہی ہے، دیکھیے ہم آہستہ آہستہ سلو آپ کو بتائیں گے. کیا سلو بتانا ہے تم نے؟ اسی لیے یہ آپ لوگوں کا ذہن بنا رہی کہ آہستہ آہستہ جب آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ مجھے چھوڑیے گا مت، مجھے سنتے رہیے گا. میں کبھی نہ کبھی آپ کو کوئی ایسی چیز اندر سے دوں گی. وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، خیر وہ یہ دے بھی سکتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. لیکن جو اس نے اتنی بڑا یہ ایک شور مچایا تھا، پورے سب کو حیران کر دوں گی، پریشان کر دوں گی، تو وہ اس نے کچھ نہیں کیا. صبا اور سنی کی لو سٹوری کے بارے میں سارے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ بتاؤ. اس کے بارے میں تو تم بولتی نہیں ہو. کیوں نہیں بولتی؟ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہی ہے کہ ان میں سے بڑے بڑے لوگوں کے چہروں سے پردے ہٹ جائیں گے. اس میں آپ لوگوں کے بھی لوگ اندر انوالو ہیں، آپ کے گھر والے بھی شاید. تو یہ بات ہے، اس وجہ سے سب آپ کو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بولو. میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ شاید سنی اور صبا کے بارے میں یہ کوئی ان کی لو سٹوری کے بارے میں خاص چیزیں بتایا گیا. کچھ بھی ان دونوں کا یہی ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب سارے اس سے نانی کا بھی تو ثبوت مانگے. یہ ثبوت اس چیز کا کہ کوئی ریکارڈنگ، کوئی ایسی چیز پاس ہو، اس کے سارے ہوں گے یقیناً. جب نانی کے پاس وہ گئے تھے کسی نے ریکارڈ بھی نہیں کیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، اور بعد میں 4 دن بعد اس نے ایشو اٹھا دیا. دیکھیں جی، یہ ایک مظلومیت کا کارڈ ہے کہ سب کہیں گے. اب جیسا کہ ریڈٹ والی آنٹیاں پہلے NF کے فل خلاف بول رہی تھی، کھل کے بول رہی تھی، لیکن اندر سے پھر ایسی گیم گھمائی گئی اور ایسی چلائی گئی کہ انہوں نے اب یہی کہا، یہ جو ریڈٹ کی آنٹیاں، یہ ان کا دین مذہب کوئی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ان کو چسکا چاہیے، کسی کی برائی چاہیے، کوئی ایسا ہو. میں نے تو پہلے آپ لوگوں سے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا، یہ محلے میں عورتیں نہیں جو ہوتی، جو لوگوں کے گھر میں فساد ڈلواتی ہیں، یہ وہ ہے. اب پہلے یہ NF کے خلاف تھی، اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے موڑ دیا، کیونکہ سورسز استعمال کیے NF نے، اور اب وہ کافی کے بارے میں اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا. کافی نے یہ کر دیا، کافی اس نے بھی تو وہی بات کی جو سارے بات کر رہے ہیں. اب 600 لوگ ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے جواب دو. اب اس کا چہرہ اترا ہوا ہے کہ میں جواب کیا دوں؟ پھنس تو گئی ہے بھئی. اگر کسی کے ساتھ کوئی کسی کو تھپڑ مارتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو اس کا جواب 4 دن بعد نہیں ہوتا، اسی وقت جواب دینا پڑتا ہے. جی، اس نے سب سے پہلے پوسٹ ڈالی تھی اور اس کے بعد کہا تھا کہ ڈبہ کا کچھ نہیں رہے گا، اس کا کریا کرم ہو جائے گا، آج کے بعد یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، وہ تو اس کا ہو گیا.
اس نے سب کو اکٹھا کیا تاکہ غور سے سارے سنیں اور میری ویورشپ بڑھے. اس کے بعد کیا اس نے کیا, اس نے جب اس کے بارے میں پوڈ کاسٹ ڈالی تو وہ فلاپ ہو گئی. اور فلاپ ہونے کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دی, اس کے اوپر ریڈٹ والی اور سب نے باتیں شروع کر دی. اس سے پھر برداشت نہیں ہوا. اس نے کیا سوچا, اس نے اپنے میاں کو بٹھایا جو بہت بڑا جو غیرت مند بنتا, الگ ہے کچھ عجیب, غیرت کا نام پاس بھی نہیں ہے, اس کو ساتھ بٹھایا اور بٹھا کے کیا کہا کہ یہ دیکھو جی ہماری نانی کے ساتھ یہ ایک نیا کارڈ اس نے کھیل دیا. ہماری نانی کے ساتھ اس نے, ان لوگوں نے ایسے کیا, ان کو دھمکایا, ان کو ایسا کیا, اگر کوئی یہ انہوں نے کرائم کیا ہے, یہ غلط بات ہے, لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی. کیونکہ وہاں پہ جو سنڈے کو اس نے کی تھی پوڈ کاسٹ, وہ فلاپ ہو گئی تھی اور سب کے بولنے کے اوپر اب اس نے سوچا کہ اور میں کیا کروں. اس کے بعد سے یہی حال تھا کہ میں ایسا کارڈ کھیلوں, اور بہترین تھا کہ نانی کا کارڈ. سارے کہیں گے یہ تو واقعی بہت ظلم ہو گیا, حالانکہ ثبوت ایک بھی نہیں دیا کسی چیز کا, لیکن آپ لوگ اس بات پہ یقین بھی کر رہے ہو. جو بھی کر رہا ہے خیر وہ غلط ہی کر رہا ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب ریڈر والی جو ہیں وہ میرے خلاف ہو گئی ہیں, تو اب اس نے ایک وہاں پہ جو اپنی نانی کی بات کی, تو اس کے بعد اس نے ریڈر والیوں میں ایک کوشش کی کہ تاکہ ان کو اپنے سورس استعمال کیے, سب سے بات کی ہوگی, اور اس کے بعد وہ کافی کے بارے میں شروع ہو گئے. اس کو چھوڑا کہ لوگ تو ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے, تو لہٰذا انہوں نے کافی کے بارے شروع. تو کافی نے کہا کیا تھا, کچھ بھی تو نہیں کہا تھا. ان لوگوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اگر اس نے بتانا ہوتا نا کسی چیز کے بارے میں, اس کو اتنے موقع ملے ہیں, اور یہ ابراہیم فیملی کا خاص طور پہ ڈبہ کے بارے میں ہر چیز کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتی, لیکن کہہ رہی آہستہ آہستہ بتاؤں گی, اس لیے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ جڑے رہو, زیادہ سے زیادہ جڑے رہو. اب آپ کو اس کا اصل چہرہ نظر آ گیا, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ پوڈ کاسٹ بنا رہے ہیں زیادہ تر وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے. اور پیسہ کمانے سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نہ کسی کو ایسا اپنی طرف مائل رکھو, اور ان لوگوں نے یہی گیم کی ہوئی ہے یہاں پہ, اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ دونوں جاب کر دیے, کون سے بڑے امیر ہیں یہ بہت, اگر اتنی بات ہوتی تو پھر باہر کیوں آتے. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ دونوں جاب کر رہے ہیں, ان کو تو پیسے کی ضرورت ہے زیادہ, تو اسی لیے انہوں نے یہ سائیڈ بزنس ان کا یہ ہے کہ یہاں سے یہ پیسہ کما رہے ہیں. تو بھائی پیسہ کسے برا لگتا ہے, کوئی امیر بھی ہو, اسے بھی زیادہ سے زیادہ ہی چاہیے. یہ ابھی تک ان لوگوں کی یہی ایک کہانی. یہاں پہ دو گروپ بن گئے ہیں, ایک کافی کا گروپ بن گیا, حالانکہ اور بھی لوگ ہیں, لیکن اس نے ٹارگٹ بھی کافی کو اسی لیے کیا کہ اسے لوگ سنتے تھے. تو ان لوگوں نے اب یہی این ایف کے گروپ نے یہی کوشش کی, اب اس کے بارے میں بولو. خیر وہ بھی تو سنے یا نہ سنے ایک بات الگ ہے, وہ ہر ایک کو اپنا جواب دینا آتا ہے اور بہت اچھی طرح دینا آتا ہے. اب ان کو سب سے بڑی تکلیف بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو برا بول رہے ہیں. وہ برا کیوں بول رہے ہیں, وہ یہ تو بہت اچھی, یہ تو بڑی حاجن ہے, یہ تو بڑی وہ ہے جی جناب وہ حجاب والی, یہ تو مسلمان ہے, اور حالانکہ کسی بھی چیز کا اس کو بھی نہیں کچھ پتہ, صرف باتیں کرنا جانتی ہے, اور آپ لوگوں کو کھلائے گی ہمیشہ, اور آپ کو ایک نئی ڈوز دیتی رہے گی تاکہ آپ لوگ اس کے ساتھ جڑے رہو. بس جی یہی جو حقیقت تھی, جہاں تک وہ میں نے آپ کے سامنے ساری کھول دی. لیکن اس کے اوپر بلیو مت کیجیے گا, یہ بہت عجیب سی عورت ہے, یہ کوئی بھی کھیل کھیل سکتی ہے اور سب کو بیوقوف بنانے کی یہ آتی ہے. لیکن اس بار اس کو بڑا دھچکا لگا ہے. تو بہت جلد دوبارہ آتا ہوں, اپنا خیال کیجیے گا, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.